السلام علیکم عثمان۔ عربک ورڈ ہے الرعد۔ قرآن مجید میں ایک سورت کا نام بھی ہے، سورہ نمبر 13 ہے، اس کا نام بھی ہے۔ اس کے میننگز مختلف جو مشہور ڈکشنریز ہیں ان کے اندر اس کے جو میننگ ہیں آج اس پر تھوڑی بات کریں گے۔ المفردات فی غریب القرآن اظہر راغب الاصفہانی میں ہے کہ الرعد بادل کی گرج کو کہتے ہیں، بادل کی گرج کی آواز کو۔ تاج اللغہ وصحہ العربیہ الجوہری میں ہے کہ الرعد مطلب وہ آواز جو بادلوں سے سنائی دیتی ہے، اور اس لفظ کے میننگز میں تبدیلی آتی ہے جب ہم کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں۔ جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ آسمان کے ساتھ استعمال ہو یا عورت یا مرد کے ساتھ تو مطلب میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں گے رعدت السماء و برقت تو یوں ہے کہ آسمان میں کڑک ہوئی اور بجلی چمکی۔ اگر ہم کہیں گے رعدت المرء و برقت تو اس کا مطلب ہوگا کہ عورت خوشنما ہوئی اور آراستہ اور پیراستہ ہوئی۔ اور اگر ہم کہیں گے رعد الرجل و برق تو آدمی نے دھمکی دی اور وعید سنائی۔ اور عورت سے ریلیٹڈ ہی المحکم والمحیط العظم از ابن سیدہ میں ہے کہ اگر ہم کہیں گے رعدت المرء و ارعدت تو اس کا مطلب ہے کہ عورت خوشنما ہوئی اور زینت اختیار کی۔ مجمع بحار الانوار از الفتنی میں ہے کہ مرفوعاً آیا ہے کہ الرعد ایک فرشتہ ہے اور آواز اس کی طرف سے بادل کو ڈانٹنے کی ہے۔ المحکم والمحیط العظم از ابن سیدہ میں ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ یسبح الرعد بحمدہ، اور رعد اس کی تسبیح کے ساتھ حمد کرتا ہے۔ الزجاج کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تفسیر میں آیا ہے کہ رعد فرشتے کا نام ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ رعد کی آواز ہی اس کی تسبیح ہو کیونکہ وہ عظیم چیزوں میں سے ایک ہے۔ المجموع المغیث فی غریب القرآن والحدیث از ابو موسیٰ المدینی میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ رعد ایک فرشتہ ہے جس کی آواز تم سنتے ہو، اور بجلی اس روشنی سے متعلق ہے جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے۔ اور پھر لسان العرب از ابن منظور میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رعد ایک فرشتہ ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے، جیسے ہادی اونٹوں کو اپنی خدا یعنی سمجھ لیں کہ گیت سے ہانکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیتے ہوئے المجموع المغیث میں ہے کہ بجلی ملائکہ کے مخاریق ہیں، مخراق وہ کپڑا ہے جسے بچے لپیٹ کر ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیتے ہوئے ہی لسان العرب از ابن منظور میں ہے کہ رعد کے بارے میں فرمایا کہ یہ فرشتہ ہے، اور برق کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ لوہے کے کوڑے مخاریق ہیں جو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ المجموع المغیث میں مزید ہے کہ اہل لغت کے نزدیک رعد بادل کی آواز ہے، اور بجلی وہ نور و روشنی ہے جو بادل سے ظاہر ہوتی ہے۔ لسان العرب از ابن منظور میں مزید ہے کہ اللیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہ رعد ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہی رعد ہے جو بادلوں کو اللہ کی تسبیح کے ساتھ ہانکتا ہے۔ التوقیف علی مہمات التعریف از المناوی میں ہے کہ بادلوں کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ الرعد ہے، اور یہی لفظ الرعد جو ہے یہ دھمکی کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض کے نزدیک یہ وہ آواز ہے جو تب پیدا ہوتی ہے جب بادل سے سنائی دیتی ہے جب ہوا اسے پھاڑتی ہے، جیسے کہ دستور العلماء از احمد نقری میں ہے کہ جب ہوا یا دھواں بادل کو پھاڑتے ہیں تو جو ہولناک آواز پیدا ہوتی ہے وہ الرعد ہے۔ خلاصہ یہ کہ الرعد صرف گرج کی آواز نہیں ہے، گرجنے کو نہیں کہیں گے، بلکہ قرآن مجید، حدیث اور لغت کو دیکھیں تو اس کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں، جیسے فرشتے کی آواز، بادل کی آواز، بادلوں کے ٹکرانے سے پیدا ہونے والی آواز، ہوا کا یا دھوئیں کا بادل کو پھاڑ کر نکلنے کے بعد جو ہولناک آواز پیدا ہوتی ہے وہ والی آواز ہے۔ اس کے علاوہ دھمکی و وعید، تو یہ کچھ مطلب سامنے آتے ہیں ہم لوگوں کے۔ یہ تھے الرعد ورڈ کے مختلف میننگز، مختلف مشہور جو پاپولر ڈکشنریز ہیں عربک کی ان سے۔ اور لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، فیڈ بیک کی ضرورت ہے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے ضرور بتائیں مجھے، تاکہ میں اپنی غلطیاں ٹھیک کروں۔ خود کو انسان کو کبھی نظر نہیں آ رہی ہوتی تو باہر والے دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یار یہ غلطی ہو رہی تھی۔
تو آپ لوگ فیڈ بیک دیں گے، آپ کے کمنٹس آئیں گے تو پتہ لگے گا میں کیا غلطی کر رہا ہوں، کیا صحیح کر سکتا ہوں اپنے اندر۔ اس کے علاوہ میرے والد صاحب کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، تو ان کے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اونچے مقام عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت رہے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔